ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک ملک کے بادشاہ نے اپنے سب سے بڑے جہاز کے کپتان کو بلا کر کہا، فوراً بادبان چڑھاؤ، لنگر اٹھاؤ اور جہاز لے کر روانہ ہو جاؤ۔ تم کوشش کر کے دنیا کے ان حصوں میں بھی جاؤ جہاں اب تک جانے کا اتفاق نہیں ہوا ہے، اور وہاں جو چیز تم کو سب سے زیادہ عمدہ، عجیب اور قیمتی نظر آئے، جہاز میں بھر کر لے آؤ۔ قیمت کی ہرگز پرواہ نہ کرنا۔ میں ایک بار اپنے ملک والوں کو ایسی چیز دکھانا چاہتا ہوں جسے قیمتی معنوں میں سب سے زیادہ قیمتی اور ایک آسمانی نعمت کہا جا سکے۔ اب سوچ بچار کی ضرورت نہیں تھی۔ کپتان فوراً ساحل پر پہنچا، اپنے سب ملاحوں کو جمع کیا اور جہاز کے بادبان کھول کر اس کا لنگر اٹھایا۔ جہاز چل پڑا۔ کچھ دیر بعد سمندر کے بیچ میں پہنچ گیا۔ اس وقت اس نے اپنے تمام نائبوں اور کارکنوں کو بلا کر مشورہ کیا کہ کہاں چلنا اور کیا خریدنا چاہیے۔ کسی نے کہا کہ عمدہ ریشم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ کسی نے کہا ایسے زیورات خریدے جائیں جن کی بناوٹ اور ساخت بالکل نئی ہو۔ کسی نے کہا کہ کیوں نہ اعلیٰ قسم کے نیلم، زمرد، لالو، یاقوت، بڑے بڑے موتی خریدے جائیں اور پھر اپنی نگرانی میں ان کے زیورات تیار کرائے جائیں۔ لیکن ان سب چہمگوئیوں کے دوران ایک کمزور سا ملاح، جس کے بارے میں کہا جا سکتا تھا کہ وہ ہمیشہ سے فاقے کرتا رہا ہے، بولا، معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگوں پر کبھی برا وقت نہیں آیا، اس لیے تم کسی چیز کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ بتاؤ، جب تم بری طرح بھوکے یا پیاسے ہو تو کون سا ہیرا یا موتی یا زیور یا کپڑا کھا پی کر زندہ رہ سکتے ہو؟ اطمینان کی زندگی کے لیے خوراک کا ایک لقمہ، پانی کا ایک گھونٹ اور عمدہ ہوا میں سے ایک سانس سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے کھانے کی چیزوں کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، اور کھانے کی چیزوں میں گیہوں ہمارے لیے بنیادی غذا ہے۔ دنیا میں اس سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں۔ میں نے زندگی میں بہت سے فاقے کرنے کے بعد یہ رائے قائم کی ہے، اگر تم بھی ان پہلوؤں پر غور کر لو تو میرے ہم خیال ہو جاؤ گے۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ ملاح کی بات ان کے دل میں اتر گئی۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا، گیہوں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ پورا جہاز اس سے بھر لیا جائے کہ جب قحط بھی پڑے تو اس کا مقابلہ ہو سکے۔ لہٰذا جہاز کا رخ سرزمین مصر کی طرف پھیر دیا گیا، جہاں کا گیہوں سب سے زیادہ اچھا اور صحت بخش ہوتا ہے۔ وہاں پہنچ کر کپتان نے گیہوں کے مالکان سے گفتگو کی اور بڑے بڑے ذخیرے خرید کر جہاز کے اوپر تک لاد دیا۔ اب ادھر کی سنیے۔ جہاز روانہ ہو جانے کے بعد خدا کی کرنی ایسی ہوئی، اس پورے خطے میں سمندری طوفان کی صورت میں بڑی آفت آن پہنچی، جس کی وجہ سے تمام کھیت، فصلیں اور بڑی تعداد میں لوگوں کے مکانات وغیرہ زیر آب آ گئے، اور فصلوں کو شدید نقصان پہنچا۔ حالت یہاں تک آن پہنچی کہ وہ خطہ جہاں رزق کی کمی نہیں تھی، وہاں لوگوں کو فاقے کرنے پڑ رہے تھے۔ بادشاہ کے گودام بھی غلے اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء سے خالی ہو گئے تھے۔ ایسے میں وہاں کے لوگوں سمیت اس بادشاہ کے بھی ہوش ٹھکانے آ گئے تھے۔ اس کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ پورے ملک میں سخت مایوسی کی کیفیت پھیلی ہوئی تھی، یہاں تک کہ ایک روز بہت دور سمندر کے سینے پر جہاز کے مستول نظر آئے۔ بچے، بوڑھے، عورت، مرد سب طرح طرح کے خیالی پلاؤ پکا رہے تھے کہ نہ جانے جہاز پر وہ کون سی قیمتی چیز آئے گی۔ زندگی میں پہلی بار دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی چیز دیکھنے کے لیے سبھی لوگ بے تاب تھے، اور جب جہاز لنگر انداز ہوا اور کپتان اتر کر اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا، جو جہاز کی خبر سن کر بیماری کے باوجود ساحل تک چلا آیا تھا، تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں ایک
बहुत ही कीमती चीज लाया हूँ जो हकीकतन जिंदगी का सहारा है। ये सुनकर बादशाह के चेहरे पर हैरानी फैल गई। वो क्या? बादशाह ने पेशानी पर बल डालते हुए पूछा। आप इससे वाकिफ होंगे, इसे कहते हैं गेहूं। बादशाह ने हैरान होकर आखिरी लफ्ज दोहराया। क्या कहा? गेहूं? इर्द गिर्द खड़े लोगों ने जब ये खबर सुनी तो वो खुशी से चिल्ला उठे और गेहूं के नारे लगाने लगे। बादशाह ने इर्द गिर्द के लोगों के ये तासुरात देखे तो उसके चेहरे पर मौजूद हैरानी की जगह मुस्कुराहट फैल गई। वो भी खुशी से चिल्ला उठा, वाह, कमाल कर दिया। इस कड़े वक्त में वाफिर मिकदार में गेहूं की सूरत में कोई दूसरी चीज़ कीमती हो ही नहीं सकती थी। बादशाह ने गेहूं का एक हिस्सा अपने गोदाम में रखवा दिया, जबकि बकिया 6 हिस्से अवाम में तकसीम करवा दिए। यूं उस कमज़ोर से मलाह की दूर अंदेशी से न सिर्फ बादशाह खुश हुआ बल्कि खित्ते के लोग भी उस खजाने से मुस्तफ़ीद हो गए। प्यारे दोस्तों, हमें अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तमाम नेमतों की कदर करनी चाहिए। नेमत की कदर का अंदाज़ा उस वक्त होता है जब कोई नेमत हाथ से चली जाए।